دو دلوں کی داستان قسط نمبر 35۔ مجھے شک تھا کہ ضرور اس جہاں کے بیٹے زندہ ہیں، لیکن آج تمہاری اس خبر نے میرے یقین پر سچ کی مہر لگا دی۔ کریم: بہت خوب، اب آئے گا مزہ کھیلنے سے۔ جب ان کے باپ کو کوئی بچا نہیں پایا تو یہ دونوں تو کل کے بچے ہیں، میرا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں۔ کریم: آر کے کو شک تھا تو اس نے اپنے خاص آدمی کریم کو اس کی کوچ پر لگایا، جس نے آر کے کو ساری انفارمیشن لا کر دی تھی، اور اب آر کے فتح کی جشن میں چور تھا۔ مشکل تو بہت تھا مابیر کی انفارمیشن نکلوانا، لیکن نہ جانے اس درندے نے کہاں سے وہ سب معلومات اکٹھی کی تھی جن سے خان اور راجپوت بے خبر تھے۔ نہ جانے اب یہ درندہ کیا طوفان لانے والا تھا ان کی زندگیوں میں۔ داجان نے جب مابیر کو صفا کے راضی ہونے کا بتایا تو اس نے صفا اور ماہر دونوں کو فارم ہاؤس پر بلا لیا تھا، لیکن ماہر کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا صفا کے بارے میں۔ یہ بات صرف مابیر اور داجان ہی جانتے تھے۔ ماہر نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن سامنے بھی اسی کا بڑا بھائی تھا، اسے فارم ہاؤس پہنچا کر ہی دم لیا، جبکہ مابیر کا ہی ڈرائیور صفا کو پک کرنے گیا ہوا تھا۔ کیا یار بھائی، کب سے یہاں آیا ہوا ہوں اور خالی دیواریں دیکھی جا رہا ہوں، مجھے یہاں بلایا ہی کیوں جب آپ نے خود آنا ہی نہیں تھا؟ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھا ویٹ کر رہا تھا۔ صبر رکھو، بس پہنچ گیا۔ اتنے میں ہی ماہر کو باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ وہ دشمن جان آج پورے 2 مہینے بعد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی یا مابیر اسے کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو یک ٹک بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پلک چپکی تو وہ منظر غائب ہو جائے گا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب مابیر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سامنے وہ بھی بم شکل ضبط کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن داجان اور مابیر کے کہنے پر وہ مشکل سے راضی ہوئی تھی، بہت مشکل سے مانی ہے۔ ماہر پلیز آج سب کلیئر کر دینا اسے۔ میں روم میں جا رہا ہوں، لیکن جب باہر آؤں تو مجھے میرے دونوں بچے ہنستے کھیلتے دکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ بھائی، اینڈ تھینکس۔ وہ بھائی کے گلے لگا تو مابیر نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اسے حوصلہ دیا اور ان کو وہیں اکیلا چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں آیا۔ کئی لمحوں تک تو وہ اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پایا تھا، لیکن ہوش صفا کی آواز سن کر آیا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اب کیا کچھ اور کہنا باقی رہ گیا تھا؟ تلخی خود بخود اود آئی تھی، لیکن ماہر کو سامنے یوں اس حالت میں کھڑا دیکھ کر دل زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن بے ہوشی بنی کھڑی رہی۔ جانتی ہو صفا، تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں نا، وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور دیکھو تمہارا ڈر سچ ثابت ہوا۔ آج ہم دونوں میں اتنے زیادہ فاصلے آ گئے ہیں کہ تمہیں میری موجودگی بھی ناگوار گزر رہی ہے۔ بالکل یاد ہے مجھے، میں نے کہا تھا، لیکن 2 محبت کرنے والوں کے بارے میں، آپ جیسے دھوکے باز اور خود غرض انسان کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ آپ کی فطرت میں تو دھوکا ہی دھوکا شامل تھا۔ میں آپ کے لیے صرف ایک چیلنج تھی، جسے آپ نے پورا کیا، میرا مان توڑ کر، میرا غرور توڑ کر اور میری عزت برباد کر کے۔ سانپ کی فطرت ڈنسنا ہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں اپنی محبت مانتی تھی، اس کے دل میں تو میرے لیے زہر ہی زہر بھرا ہے، جو بھری محفل میں اس نے میرے وجود کے اندر انڈیل دیا تھا، تاکہ لوگ مجھے اس زہر سے تڑپتا سسکتا ہوا دیکھیں۔ وہ غصے سے پٹ پڑی تھی، جبکہ ماہر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے دل میں اپنے لیے بدگمانیوں کا پہاڑ دیکھ رہا تھا۔ وہ مانتا تھا اس نے بہت
وہ مانتا تھا اس نے بہت غلط کیا تھا، لیکن وہ اس کی عزت کی حفاظت خود سے بھی بڑھ کر کرتا تھا۔ میں مانتا ہوں صفا، میرا جرم بہت بڑا ہے، شاید میں معافی کے لائق بھی نہیں، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گا صفا، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو میں ماہر، کبھی نہیں۔ مجھے بتائیں کیا قصور تھا میرا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ نے ایک بار بھی میری عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں سوچا کہ یوں بڑی محفل میں مجھے چیلنج بنا کر لوگوں کو مجھ پر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا؟ بلکہ لوگوں نے باتیں کی بھی۔ جاننا چاہتے ہیں کیا کہا لوگوں نے؟ کچھ نے کہا کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا جو یوں عین نکاح کے موقع پر دولہا چھوڑ گیا۔ کچھ نے کہا لڑکی نے اپنی ادائی دکھائی ہوگی، اسے پانسا ہوگا اور اب دل بھر گیا تو چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ نے کہا ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ میرے باپ کے کندھے جھک گئے شرمندگی سے۔ اور وہ وجہ کون تھی؟ میں۔ ایک بیٹی کے لیے وہ مر جانے کا مقام ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے اس کے باپ بھائی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ سب نے مجھے بد کردار کہا، مجھے بدبخت کہا، منحوس کہا، لیکن دیکھو ڈیٹو کی طرح ابھی بھی آپ کے سامنے زندہ کھڑی ہوں۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے روتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی، جبکہ ماہر ضبط کیے اسے سن رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتی وہ اس سے دور ہوئی۔ بولو، آج آپ کی ہی سننے آئی ہوں میں، دیں مجھے وضاحت ان سب باتوں کی۔ وہ آنسو صاف کرتے بولی، کئی دنوں کا غبار تھا جو آج اس نے نکال دیا تھا، اس لیے اب دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتا نظریں زمین پر جھکائے بولنا شروع ہوا، اور وہ ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ وہ ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا جب اچانک ہی اس کے جیپ پر فائرنگ ہوئی تھی۔ جلدی سے نیچے جھک کر اس نے اپنی گن نکالی اور ساتھ ہی ایک میسج امین کے لیے چھوڑا تھا۔ اسے سر اٹھانے یا باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو بھی تھے بنا رکے دھڑا دھڑ فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ آر کے آدمی تھے، وہ جانتا تھا، کیونکہ ظہیر اور بیسٹ نے مل کر اس کے کئی اڈے تباہ کر دیے تھے، جس سے اس کا اربوں کا نقصان ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فائرنگ رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا پھر سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن اب کی بار فائرنگ دو طرف سے ہو رہی تھی۔ ظہیر نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ امین بروقت پہنچ گیا تھا۔ موقع دیکھتے ہی وہ جیپ سے باہر آیا جب پیچھے سے ایک گولی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ بنا پیچھے دیکھتے اس نے پیچھے کھڑے آدمی کا سر کھول دیا تھا۔ بازو پر ہاتھ رکھتے وہ امین کی طرف بڑھا۔ سر، آپ کو گولی لگی ہے، جلدی چلیں ہاسپٹل۔ امین فکر مند سا اس کی طرف آیا۔ میں ٹھیک ہوں امین، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ان سب کو اٹھاؤ اور آر کے کو پارسل کر دو اور فوراً ایم کے کو خبر کرو۔ اور یہ کون ہے؟ آخر میں ظہیر کی نظر منہ ڈھانپتے مجاہد پر گئی، جو ایم کے کہنے پر ہی ظہیر کی مدد کے لیے اس کے ساتھ تھا، لیکن آج تک ظہیر کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امین کے آنے سے پہلے ہی وہ آدمیوں کو جہنم وصول کر چکا تھا۔ سر یہ بیسٹ سر کا خاص آدمی ہے، سب اسے ڈائمنڈ کے نام سے جانتے ہیں، اسی کی وجہ سے آج آپ کی جان بچ پائی ہے۔ امین کے کہنے پر اس نے مجاہد عرف ڈائمنڈ کا شکریہ ادا کرتے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور ایک نظر اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا تھا۔ بہت شکریہ ڈائمنڈ، تم نے میری جان بچائی، اور بیسٹ کو بھی شکریہ بول دینا میری طرف سے، یہ ہمارا فرض تھا ظہیر صاحب، اور میں آپ کا شکریہ سر تک پہنچا دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے اور خود ہاسپٹل جائیں، آپ کا کافی خون بہہ گیا ہے۔ وہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ظہیر کی نظریں ڈائمنڈ کی پشت پر جمی تھیں۔
وہ سر جھٹکتے آمین کے ساتھ ہاسپٹل روانہ ہوا جبکہ باقی ٹیم اپنا کام کر رہی تھی۔ ایم کے کو جب پتہ چلا کہ ظہیر کی فیملی اور ظہیر کو آر کے سے خطرہ ہے تو اس نے لامحسوس انداز میں ان سب کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی تھی۔ آخر اب وہ مابیر کی فیملی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ سب لوگ اس کی بیوٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے اور بیوٹی بیسٹ کی جان تھی تو کیسے نہ حفاظت کرتا وہ سب کی۔ وہ سر جھکائے بولا، صفا تمہیں کومل یاد ہے؟ تمہارے ساتھ تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی۔ جی ارتی کلاس کی۔ وہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مطلب؟ صفا کومل کے نام پر چونکی تھی۔ ہمارا ایک آرفنیج ہاؤس ہے جہاں سینکڑوں یتیم اور لاوارث بچے رہتے ہیں۔ کومل نے ہمارے نکاح والے دن ہمارے ہی گارڈز کے ساتھ مل کر ان بچوں کو اغوا کر لیا تھا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ صفا حیران ہوئی تھی۔ میری وجہ سے۔ وہ بالکل مجھ سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں تم سے وہ بات کرتے رک گیا تھا۔ بس اسی ضد اور حسد کی وجہ سے اس نے بچوں کو کڈنیپ کروا لیا تھا تاکہ مجھے ان کے ذریعے بلیک میل کر سکے۔ اس رات اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جہاں ایک بچے پر اس نے تشدد کیا تھا اور ساتھ میں مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو وہ ان بچوں کو مار ڈالے گی۔ میں نے اس دن جو بھی کہا تھا مجبوری میں کہا تھا، جو کیا مجبور ہو کر کیا۔ اگر میں وہ سب نہ کرتا تو وہ بچوں کو مار دیتی۔ یہ رہا ثبوت۔ وہ فون اس کے سامنے رکھتے بولا، اس فون میں وہ ویڈیوز اور میسج ابھی بھی موجود تھے۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ سکتی ہو۔ صفا نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ سامنے اسکرین لاک پر اپنی پک دیکھ کر اس نے ایک نظر ماہر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر سر جھٹکتے وہ ویڈیو آن کی تھی جہاں ایک بچہ مار کھا کر تڑپ رہا تھا۔ صفا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھتے سسکی روکی۔ وہ معصوم بچہ بہت بری حالت میں تھا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ خود بھی رو دیا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ بھی سسک رہا تھا۔ صفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو فون وہیں پھینکتے فوراً ماہر کے پاس آئی اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ ماہر نے اسے یوں روتے دیکھا تو اس کے سر کے ساتھ سر ٹکائے خود بھی رو دیا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دو صفا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ سوری یار، تم مجھے جو سزا دوگی مجھے قبول ہوگی۔ اس کی بات سنتے صفا نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ سبز آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی آنسوں سے تر تھا۔ اگر صفا دکھ میں تھی تو تڑپا ماہر خان بھی تھا۔ نیچے سے اڑتے وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو ماہر کا سانس ہی رک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سزا سناتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا وہ جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ حیران سا اسے یوں خود کے گلے لگا دیکھ رہا تھا۔ جب ہوش کی دنیا میں آیا تو بنا دیری کیے اسے کس کر گلے لگایا تھا اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے رو دیا تھا۔ بے چین دل کو قرار آ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ تپتی دھوپ میں بھاگتے بھاگتے اسے سایہ مصر آ گیا تھا۔ سوری، وہ پھر سے بولا تو صفا نفی میں سر ہلاتے اس سے الگ ہوئی۔ ایسا مت بولے ماہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت اگر آپ کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولی تو ماہر نے پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اب جا کر سانس آئی ہے صفا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا تڑپا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ تم سب مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ اس کا سر چومتے بولا، مر تو میں بھی رہی تھی ماہر، مجھے بھی لگتا تھا کہ میرا وہ ڈر سچ ثابت ہو گیا، اب ہم کبھی نہیں مل سکیں گے، لیکن پھر میں نے اپنا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا اور دیکھو میرے رب نے ہمیں پھر سے ملا دیا، ساری بدگمانیاں سارے شکوے شکایتیں دور کر دیے۔ بے شک وہ سب چیزوں پر قادر ہے، بے شک۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا،
وہ بچے کیسے ہیں اب ماہر؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور وہ کومل چڑیل وہ کہاں ہیں؟ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بے فکر رہو، اب وہ ہمارے بیچ کبھی نہیں آ سکے گی۔ وہ صفا کو اس کی موت کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بات گول کر گیا۔ مجھے وہ چڑیل شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا وہ آپ کو پسند کرتی ہے، ہر وقت آپ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، بدتمیز۔ وہ منہ بناتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ بھلے ہی وہ چڑیل میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن میں تو ایک ہی پری کے آگے پیچھے گھومتا تھا جو اس وقت میرے پاس میرے دل کے قریب بیٹھی ہے۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا۔ جب صفا کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جھٹ سے اس سے دور ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ مابیر بھائی کہاں ہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی تھی، جس سے ماہر کھل کر ہنسا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ خود ہی اوپر چلی گئی تھی، جہاں اس نے مابیر کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ اندر آئی تو اسے یوں مسکراتے دیکھ کر مابیر کے دل کو سکون ملا تھا۔ اس نے بازو کھولے تو وہ کھلکھلاتے اس کے بازو میں جا سمائی۔ اتنے میں ماہر بھی مسکراتے ہوئے اندر آیا تو سامنے ہی وہ مابیر کے گلے لگی مسکرا رہی تھی۔ مابیر نے دوسرا بازو اس کے لیے کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے گیا۔ ہو گئی صلح؟ جی ہو گئی۔ مابیر کے پوچھنے پر ماہر بولا، بھائی مجھے گھر جانا ہے۔ بالکل بھی نہیں گڑیا، کھانا تیار ہے، سب کھانا کھا کر جائیں گے۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے تو میں کھانے کے بعد نکل جاؤں گا، تو ماہر تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ میں نے داجان سے بات کر لی ہے، انہوں نے گھر میں بات کر لی ہوگی۔ ماہر تم سب سے سوری بول لینا، خاص طور پر مسرت آنٹی اور طاہر انکل سے۔ جی بھائی۔ کچھ ہی دیر میں ایم کے دونوں کو پیار دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجاہد نے بتایا تھا کہ ظہیر کو گولی لگی ہے، تو وہ فوراً نکل گیا تھا۔